وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کی امداد کریں گے۔ یہاں امددنا کے معنی مدد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اضافہ کرنا مراد، مال میں اضافہ اور میووں میں اضافہ، گوشت میں اضافہ، جو ان کو اشتہا ہوگی مشتہا چیزوں میں اضافہ۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم لگاتار اضافہ کرتے رہیں گے فواکہ میں اور ایسے ایسے گوشت میں، مما یشتہون، جس کی انہیں اشتہا ہوگی۔ کون سے گوشت کی اشتہا ہے آپ کو؟ جیسے جنت میں تو پرندوں کا گوشت ہوگا، ہاں جنت میں پرندوں کا۔ سورہ واقعہ پارہ 27 اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کے گوشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل پہ آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ طور کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو سنیے اور اپنے تمام دوست احباب تک اس کو لازمی پہنچائیے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ تو لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ اپنے تمام دوست احباب تک واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اس اللہ کے پیغام کو، اللہ کی باتوں کو پہنچائیے، کیوں کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس چینل کے ذریعے سے، اور آپ اس بیان کو سنیے اور آگے پہنچائیے۔ آپ اس پروگرام کو دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، اللهم ألهمنا الرشد وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، میٹھے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، میرے ماں اور بہن، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ طور۔ سورہ طور مکی ہے اور مکی سورتوں میں عقیدے پر بات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی۔ طور ایک پہاڑ، اس پہاڑ کی اللہ نے قسم کھایا۔ اکثر کلام پاک میں جو قسمیں آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعظیم مقصد، تعظیم نہیں، ثبوت۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کے ذریعے سے ثبوت اور دلیل پیش کرنا مقصد ہوتا ہے، دعوے کی دلیل۔ دعویٰ کیا ہے؟ اس کو جوابی قسم کہتے ہیں۔ جو قسم ہے اس کا جو جواب ہوتا ہے اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ یہاں دعویٰ کیا آ رہا ہے؟ اِنَّا عذاب ربک لواقع، یہ دعویٰ ہے، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس سے پہلے جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ ان کا ثبوت ہے۔ ثبوت کا مطلب اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے عذاب ڈالنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے ثبوت میں پہلا واقعہ طور کا ہے۔ طور سب میں چھوٹا پہاڑ ہے لیکن عظمت میں سب سے بڑا، عظمت میں سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ وہی طور پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ سے اللہ کلام ہوئے تھے، جس کا پورا تفصیلی بات سورہ قصص 23 میں گزر چکا ہے۔
حضرت موسیٰ نے آگ دیکھا تھا، آگ لینے کے واسطے گئے تھے، مگر وہاں وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلی کے انوار تھے۔ اولئک من فی النار ومن حولہا، سورہ نمل میں بھی یہ بحث آئی ہے، سورہ قصص میں بھی آئی ہے، اور بھی کئی جگہ آئی ہے۔ تو وہاں آگ میں کون تھا، آگ کے اطراف میں کون تھا، یہ پوری بحث بعد میں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسی مقام پر اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ مجھے دیکھ سکتے نہیں ہو، باتیں سن لو۔ موسیٰ نے کہا مجھے بڑی خواہش ہو رہی ہے، مجھے آپ دکھا دیجیے، رب ارنی انظر الیک، مجھے دکھا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اشتیاق، ہم میں سے کس کو اشتیاق ہے اللہ کو دیکھنے کا؟ موسیٰ کو اشتیاق کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے دیکھ سکتے نہیں ہو، لیکن اگر اس پہاڑ پہ نگاہ تمہاری جم جائے تو گویا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا۔ گویا کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں میرا تجلی ہوگی، میرے انوار ہوں گے، میری ذات نہیں ہوگی وہاں، اس لیے گویا کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں وہ چیز حقیقی موجود نہ ہو۔ اس دنیا میں حقیقی طور پر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ طور پر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، تجلی پڑھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یہ سورہ اعراف میں بحث آ چکی ہے۔ جیسے تجلی ڈالا اللہ نے، کوہ طور پہاڑ جل گیا، پورا جل کے کوئلہ ہو گیا، موسیٰ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہتے ہیں تبت الیہ، میں توبہ کرتا ہوں، ایسا میں نے اصرار کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں یقین کرنے والا ہوں، میں اپنے اصرار سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا؟ طور پہاڑ پہ ہوا تھا، اس لیے یہاں قسم کھائی ہوا طور پہاڑ، طور کی قسم، یعنی میں طور کو جلا سکتا ہوں، تجلی دکھا سکتا ہوں، جس کو چاہوں وہاں پر اپنا جلوہ پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار کے واسطے طور کی قسم کھا رہے ہیں۔ جب میں ایک کو گرا سکتا ہوں، بے ہوش کر سکتا ہوں، تو سب کو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ایک کی موت پوروں کی موت کی دلیل ہے، یہ اللہ نے کہا۔ جو ایک ایک کر کے مار سکتا ہے وہ ایک ساتھ دونوں کو مار سکتا ہے۔ بہرحال طور کی قسم کھائی اللہ نے، وہ ہے طور کی قسم۔ نمبر 2، وہ کتاب، اور کتاب کی قسم۔ کتاب کون سی؟ مستور، لکھی ہوئی، سطر بسطر۔ سطر اردو میں بولتے ہیں، لائن کو بولتے ہیں، لائن بلائن، سطر بسطر۔ مستور اس کا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، لکھا ہوا۔ یہ لکھی ہوئی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ بعض نے کہا لوح محفوظ ہے، بعض نے کہا تورات ہے، کیونکہ تورات کا واقعہ کوہ طور سے بہت متصل ہے۔ طور کی مناسبت سے تورات بھی ہو سکتی ہے، اور آگے چونکہ قرآن کا زمانہ ہے، کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتی ہے، اور ہر کتاب لوح محفوظ سے آتی ہے، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، کہ تینوں امکان لکھا چاہیے میں۔ کتاب کی قسم جو کہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر رقیم منشور، رق، اوراق بولتے ہیں نا اردو میں، اوراق ورق کی جمع ہے، یہ اسی سے رق بنا ہوا ہے۔ اور منشور نشر سے بنا، نشر بکھیرنا، ناشر جو پھیلاتا چھاپ کر، ادارہ نشر و اشاعت، یعنی اس کو پہلے لکھتا ہے پھر اس کو پھیلاتا ہے، چھاپتا ہے، بانٹتا ہے، تو نشر، اور اسی سے بنا منشور، بکھرے ہوئے اوراق میں، کشادہ ورقوں میں۔ اور بہت اہم لفظ آ رہا ہے، والبیت المعمور۔ البیت، بیت کے معنی گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، تو بیت سے مراد گھر، لیکن اس کے ساتھ جو صفت ہے المعمور، بھرا ہوا۔ 70,000 فرشتے روز اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ 7 آسمان پر، کعبۃ اللہ کے بالکل محاذات پر، فرشتوں کا مقام ہے۔ فرشتے طواف کرتے ہیں اس کو، اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ معمور کے معنی بھرا ہوا، آباد۔
عمر معلوم عمر، جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس کو عمر ہے بولتے ہیں. عمر چھین لی گئی تو مردہ ہو جاتا ہے وہ. عمر حیات کا نام ہے، عمر حیات کا نام ہے. جو عمر سے جلتے ہیں وہ حیات سے جلتے ہیں، وہ حیات نہیں ملتی، جیتے کی مر جاتے ہیں وہ. تو عمر سے معنی زندہ ہونا، اور معمور کے معنی آباد ہونا، اور عامر کے معنی آباد کرنے والا. تو بیت العامر کے معنی عامر کا گھر، یعنی جس گھر کو عامر نے آباد کیا اس کو البیت المعمور کہتے ہیں. میں نے اسی مناسبت سے اپنے گھر کا نام البیت المعمور رکھا ہے، اسی واسطے کہ عامر رہتا اس میں. عامر جب رہتا ہے تو وہ معمور ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے میں نے اس کو البیت المعمور رکھا، بھرا ہوا رہے. اور کتنا ہی کیسا بھی وقت آئے تو الحمدللہ وہ بھرا ہوا رہتا. بھرا ہوا ہونا ایک تشبیہ ہے. تو یہ بیت اللہ کی تعریف کی گئی. 7ویں آسمان پر بیت اللہ کی محاذات میں فرشتوں کا مطاف ہے، 70,000 فرشتے روز طواف کرتے. اس کی بھی قسم کھایا. بتانا ہے مقصد یہ ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تم کو ہماری عظمت کا اندازہ نہیں ہے، تم ہماری کتاب کو برابر سمجھتے نہیں ہو. البیت المعمور کی قسم. والسقف المرفوع، سقف کے معنی چھت کے آتے ہیں، ہر چھت کو سقف کہیں گے. لیکن مرفوع یہ اسی وزن پر رفع سے ابجیکٹ ہے، سب سے اونچی چھت. وہ کون سی اونچی چھت ہے؟ آسمان. آسمان سے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو سب سے بلند رکھا ہے. مرفوع اتنی بلند ہے کہ تمہاری نگاہیں بھی نہیں پہنچتی. ہاتھ پہنچنا بہت دور کی بات، ہاتھ نہیں نگاہ بھی نہیں پہنچتی. جتنے لوگ اوپر جاتے ہیں نا، آسمان کا کوئی گیا نہیں آج تک سوائے ایک ذات. کون ہے وہ؟ اللہ کے محبوب. 7 آسمان کو دروازہ کھلاتے ہوئے عرش پہ پہنچ گئے. بقیہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نگاہ تک پہنچتے ہو آسمان تک. یہ ہے والسقف المرفوع، وہ چھت جو سب سے اونچی ہے. والبحر، بحر کے معنی سمندر کیا ہے؟ بحر اس کی جمع ابحر بھی آتی ہے، بحار بھی آتی ہے. بحار قرآن میں استعمال ہوا ہے، بحور بھی استعمال ہوا ہے، ابحر بھی استعمال ہوا ہے. یہ سب جمع قرآن میں آیا ہے. دریا، سمندر. ایک وقت آئے گا کہ دریا جو ہے یہ بھڑکایا جائے گا. المسجور کے معنی بھڑکایا جانا. جب کسی پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں جو جوش مارتا ہے نا وہ مسجور ہے. اب جو سمندر میں جوش ہے یہ مراد نہیں ہے. یہ دریا کب ابلے گا، کیسا ابلے گا، اس آیت پر بڑی لمبی بحث. زمین کے نیچے جہنم ہے، اور وہ جہنم سے جب اس کا آگ کا ہجوم کھل جائے گا تو اس آگ سے یہ پانی اتنا پکے گا کہ یہ دریا بھڑکے گا، جوش مارے. اس کو البحر المسجور کہا. یہ دریا کب بھڑکے گا اور یہ پانی کب گرم ہوگا؟ لکھا ہے اس زمین کو سوراخ کر کے لوگوں نے دیکھنا چاہا کتنی موٹی زمین کی تہہ ہے، کتنی موٹی ہے اس کی پرت. رشیا نے یہ کام کیا ہے. ہسٹری پڑھ لو، اس کی آیت میں ملے گی. اسی آیت کے ذیل میں ہسٹری میں ہے کہ 600 میل تک اس نے سوراخ کیا. 600 میل تک سوراخ کیا. اس کے بعد اس کی مشینیں ٹوٹ گئی، کوئی مشین کارآمد نہیں ہوئی. یعنی وہ حجری غلاف ایسا چڑھا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی مشین توڑ نہیں سک رہی ہے. اور جب وقت آئے گا تو اللہ خود توڑ دے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سورہ کوبرت میں آیا، سورہ تکویر میں آیا، یہ وہی معنی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہی سجرت یہاں مسجور بنا ہوا ہے، اور وہی بحار یہاں مبہور ابہور بنا ہوا ہے. تو دریا بھڑکایا جائے گا. یہ سمندر کا بھڑکایا جانا قیامت کی علامتوں میں سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کو آنکھوں سے دیکھنا ہو، معاشر کا میدان سورہ تکویر پڑھ لے، سورہ انفطار پڑھ لے، سورہ انشقاق پڑھ لے. صرف 3 صورتیں. یہ 3 صورتیں جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا اس کی آنکھوں کے سامنے منظر آ جائے گا. اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے والبحر المسجور، اور
ابلتے ہوئے دریا، یہ سب قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں جو یہ سب کر سکتا ہے وہ عذاب بھی واقع کر سکتا ہے۔ یہ ہے جواب قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے۔ واقع سے پہلے جو لام ہے تاکید کے لیے ہے البتہ، اور واقع وقایتوں کے معنی پڑ جانا۔ یہ قوموں پر عذاب پڑتا ہے، اوپر سے پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو نیچے سے بھی اوپر سے بھی پڑتا ہے۔ اوپر سے پتھراؤ ہوتا ہے، نیچے سے زلزلہ آتا ہے، جیسے قوم لوط پر آیا، پتھراؤ بھی ہوا، نیچے زلزلہ بھی آیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، پڑ جانے والا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے ما لہو من دافع، اس کو دفع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ دفع کے معنی آتے ہیں روک لینا۔ جب یہ اللہ کا عذاب پڑے گا تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کب ہوگا یہ؟ اب اس کے کچھ علامتیں بتا رہے ہیں۔ یہاں سے علامتیں شروع ہوتی ہیں۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، دو صفتیں۔ یوم جس دن، تمور مارا یمورو کے معنی آتے ہیں کپ کپانا، تھر تھرانا، لرزہ آ جانا۔ کس کو آئے گا؟ السماء، آسمان کو۔ آسمان بغیر کالم بھی رکا ہوا ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ جب سے بنا آج تک کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، آئرنگ نہیں، گریسنگ نہیں، کوئی کھمپا نہیں، لیکن اس دن یہ کب کپائے گا؟ یوم تمور السماء، جس دن آسمان کب کپائے گا۔ مورن، یہ اس کی تاکید ہے۔ جیسا اردو میں کہتے ہیں میں نے مارا، خوب مارا۔ یہ خوب مارا کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے۔ جب آسمان خوب تھر تھرائے گا تو اس کو کہیں گے تمور السماء مورا، خوب تھر تھرائے گا آسمان۔ اتنا آسمان تھر تھرائے گا کہ بیچ میں سے گر جائے، اطراف اس کا کنارہ باقی رہے گا۔ جو فرشتے بیچوں بیچ میں ہیں وہ پورے کنارے آ جائیں گے۔ یہ الفاظ قرآن میں سورہ حاقہ میں موجود ہیں۔ ہاں، والملک علی ارجائہا، یہ جملہ ہے وہاں۔ اور فرشتے اس کے کناروں پہ آ جائیں گے، بیچ میں سے گرے گا۔ جب کوئی گھر گرتا ہے تو اس کی چھتیں گرتی ہیں، پھر دیواریں چھتوں پر گرتی ہیں۔ یہ تشبیہ دیا اللہ نے، سورہ حاقہ کے اندر موجود ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد اس کا بھی ذکر کیا۔ 4 ہیں عرش کو تھامے ہوئے، اس دن 8 ہوں گے۔ اور آسمان اس دن سرخ ہو جائے گا، جس کا ذکر سورہ رحمان میں آیا ہے۔ تدہان، تدہان کس کو کہا ہے سورہ رحمان میں؟ وہی ہے آسمان جو نیلا دکھ رہا ہے نا، یہ سرخ نری ہو جائے گا، بالکل سرخ ہو جائے گا، اللہ کے جلال کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھرتھرائے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلے گا پہاڑ، جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ چلے گا، سیرا چال۔ آسمان کے مقابل میں جو مضبوطی ہے پہاڑوں کے ذریعے زمین کی، پہاڑ چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں پہاڑ کیسا چلے گا؟ یہ تو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ القاریہ کیا کہا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب کوئی دھنتا ہے نا، روئی اون کو دھنتا ہے نا، تو اس سے باریک باریک کیسا اڑتے ہیں، باریک باریک اڑتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے پہاڑ ایسا اڑے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی اون کی طرح، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح یہ پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے۔ اور جب پہاڑ اڑیں گے تو زمین پر جو رکا ہوا ہے نا کپ کپانا، پہاڑ کی وجہ سے رکا ہے نا، زمین کپ کپائے گی۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہو تو زمین پانی پر ہی ہلتی رہے گی کشتی کی طرح۔ تمید بکم، تم کو لے کر ڈاماڈول ہو جائے گی، تمہارے گھر ہلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ کی بنا پر کب کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب پہاڑ اڑیں گے روئی کی طرح تو زمین پہ لرزہ آئے گا، اور زمین کیسا لرز آئے گا؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا،
سورہ فجر میں کہا ہے زمین پھوٹی جائے گی، اور سورہ سبا میں کہا ہے اذا مزقتم کل ممزق، تم چندی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے. اذا مزقتم کل ممزق، پوری طرح چندی ہو جائیں گے. اور آج جو بمباری کے بعد شکلیں ہو رہی ہیں نا، یہ چندی کا نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے. کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، دل میں جو ڈالے گا وہ لوگ کریں گے، خود ہی مار لیں گے آپس میں دوسرے کو، مریں گے ماریں گے. یہ جنون کی کیفیت ہے. تو اللہ کی یہ قدرت ہے. یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، آسمان کپائے گا کپانا، اور پہاڑ چلے گے چلنا. ویل، خرابی ہے، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا کنواں ہے. یومئذ، اس دن کس کے لیے؟ للمکذبین، مکذب کی جمع مکذبین، اس کا مادہ تکذیب ہے، جھٹلا دینا، جھوٹ بولنا نہیں، جھٹلانا. یعنی قیامت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، آگے کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کو مکذب کہتے ہیں. اس کی جمع مکذبین آتی ہے. یہ کیوں کہا؟ جس کو معلوم ہوگا پلان، وہ تیاری کرے گا، اور جس کو یقینی نہیں جھٹلا دے گا وہ غافل رہے گا. تو ہر غافل کے لیے یہاں پر ویل ہے. ویل یومئذ للمکذبین. یہ جملہ جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے ایسے ہی موقع پر آیا ہے. جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے ویل ہے. یہ جملہ سورہ مرسلات میں کئی بار آیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین. بار بار کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے. ہر ایک گناہ کے بعد جملہ ہے. جیسے سورہ رحمان میں ہر نعمت کے بعد آیا ہے. کیا کیا جھٹلاؤ گے، کیا کیا جھٹلاؤ گے اپنے رب کی نعمتوں میں سے. تو جیسے سورہ رحمان میں بار بار آیا ہے، ویسے یہ مرسلات میں بار بار آیا. جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی کس شکل میں ہے؟ یہاں کچھ شکلیں بتائی گئی ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون. یہ جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو لمبی لمبی گپیں مارتے تھے اسلام کے خلاف. الذین هم، جو لوگ، خوض، خوض کے معنی دیر تک اسلام کے خلاف باتیں کرنا. اردو میں غور و خوض بولتے ہیں نا، اردو میں غور اور خوض دونوں لفظ بولتے ہیں. اصل میں جب پانی بہت نیچے اتر جائے تو اس کو غور کہتے ہیں. جب کسی کی آنکھ دھس جائے تو اس کو غائر العینین کہتے ہیں. آنکھیں دھس گئی، اندر آنکھیں چلی گئی تو غائر العینین ہے، اور اندر پانی چلا گیا تو اس کو بھی غائب کہتے ہیں. اور یہاں اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف خاموش نہیں ہیں بلکہ لمبی لمبی گپیں مار رہے ہیں اور کھیل کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون، کھلواڑ کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں اور اسلام کے خلاف تبصرے کرتے ہیں. آج دنیا پورے اسلام کے خلاف بول رہی ہے. یہ ہیں جھٹلانے والے، اور یہ ہیں کھلواڑ کرنے والے، یہ ہیں گپیں مارنے والے. اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن دھکا دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا. یوم، جس دن، یدعون، دعا. جب اس کو آپ منہ سے بولیں گے تو دھکا معلوم ہوگا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ لفظ کے تلفظ میں وہ کیفیت ہے جو اس کے معنی ہیں. یوم یدعون، یدعون، جس دن دھکا دیا جائے گا الی نار جہنم، آگ جہنم کی، آگ جہنم کی طرف. دعا، دھکا دینا. دھکا دینے والے کون ہوں گے؟ یہ فرشتے ہوں گے جو خدا کے حکم سے دھکا دیں گے اور کہیں گے ہاذہ النار، یہ ہے آگ. نہ آگ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، سزا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. اب کہیں گے ہاذہ النار، یہ ہے دیکھو آگ. التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے جہنم وہنم کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ ہے دیکھو. اب بتلاؤ ہے نہیں ہے؟ ہذہ النار، یہ ہے آگ. التی کنتم بہا تکذبون، تم جس کو جھوٹا جانتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ بتا لگاؤ، بولو کیا ہے؟ افسحر، کیا بس
جادو ہے یہ؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو سنائی نہیں دیتا، تم کو نظر نہیں آتا؟ تم دنیا میں اس کو جادو کہتے تھے، اب ہاتھ لگاؤ معلوم ہوتا جادو ہے کہ آگ ہے۔ فسحر ام انتم لا تبصرون اسلوہا، چلو جاؤ اس کے اندر، اسلوہا وصل سے امر ہے، اسلوہا اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں چلے جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی تم اپنے مرضی سے رہو یا نہ رہو، صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم پر دونوں حالتیں برابر ہیں، صبر کرو تب بھی جگہ یہی ہے، صبر نہ کرو تب بھی جگہ یہی ہے، دوسری کوئی جگہ نہیں۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، صبر کرو یا نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اس کے سوا کچھ نہیں، تم جو کرتے تھے نا یہ اسی کا بدلہ ہے، اسی کی جزا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو اردو میں بولتے ہیں نا یہ وہی ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو کرتے تھے نا یہ اسی کا بدلہ ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عقیدہ کفر رکھیں گے، اس کفر کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ کذالک نجزی من شکر اور کذالک نجزی من کفر، کافر کی جزا اور شاکر کی جزا ہم دونوں بتا چکے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں تک تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے ہیں، اور جو یقین کرنے والے ہیں، مان کر اطاعت کرنے والے ہیں، تیاری کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ جنت میں ہوں گے، اور نعیم کے معنی نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت باغ کا نام ہے، اگر باغ میں کھانا پینا نہ ہو تو خالی باغ ہی تو رہے گا، وہ موسم پھل کا ہے تو پھل ملے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ نعیم آیا، نعیم نعمت سے بنا ہے، ہر قسم کی نعمتوں کو نعیم کہتے ہیں۔ اور چہرے کا اگر تازگی ہے تو وہ کہیں گے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، چہروں پر ان کے تازگی نظر آئے گی نعمتوں کی وجہ سے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین کہتے ہیں میوے کھانا، فاکہ فواکہ، فواکہ میوہ میوے، اور جب کوئی چیز کھائی جائے میوے کی شکل میں تو اس کو فاکہین کہتے ہیں، اور اگر گفتگو میں مزہ آئے میوے کی طرح تو اس کو بھی فاکہین کہتے ہیں۔ بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے وہ میوے کی طرح کھاتے نظر آئیں گے۔ ووقاہم، اور ان کو بچایا، ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، تو جہنم کے عذاب سے بچیں گے اور رب کا دیا ہوا کھائیں گے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ حکم دے گا، کلو کھاؤ، واشربو پیو، ہنیئن مزے لے کر۔ ہنیئن کے معنی خوشگوار، قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ہنیئن لک، آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہو، تو ہنیئن کسی چیز کو مزہ لے کر بڑے ہی خوشی کے ساتھ کھانے کو ہنیئن کہتے ہیں۔ اگر بیوی اپنا مہر دے دے شوہر کو، اور اللہ نے کہا ہے بیوی خوشی سے اگر دے دے تو تمہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں بھی لفظ ہنیئن ہی استعمال کیا اللہ نے، مزے لے کر کھا سکتے ہو، کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یہ ہنیئًا وہاں بھی آیا ہے، یہی لفظ ہے، یعنی بیوی کے مہر کو خوشی سے اگر دے رہی ہے تو کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا، ہنیئًا مزے لے کے کھانا۔ نساء کی آیت ہے یہ، پہلے حکم ہے، تو کھاؤ اور پیو، رچتا بستا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے یہ تم عمل کرتے ہو۔ یہاں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ نے کہا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے عمل کے بدلے میں،
جبکہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا. تو اصل دو لفظ یاد رکھنا ہے. یہ جو با ہے بیما کنتم، بیما میں جو با ہے یہ با عوض کا نہیں ہے، سبب کا ہے. یعنی ان اعمال کو سبب بنا کر اللہ تمہیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ بے عوض نہیں ہے، بے سبب ہے. جنت عمل کے بدلے میں نہیں ہے، جنت عمل کے سبب سے، اللہ کے فضل سے. یہ دو باتیں یاد رکھنا. کوئی عمل کر لو آپ، عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے. زندگی بھر کے سارے عمل کے بدلے میں جنت نہیں ہے. جنت اس عمل کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ملے گی. ہر ایک کے لیے حکم ہے. میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اس سے پہلے کئی آیتوں میں آ چکا ہے. جنت اور جہنم کیا اللہ نے بنایا، اس کا فلسفہ بتایا اللہ نے. جنت اللہ کا گھر ہے، جس کو چاہیں گے بلا لیں گے اندر، نہیں چاہیں گے باہر کر دیں گے، اندر نہیں. اور جنت کا معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا. صاحب کا بڑا تذکرہ ہے، چرچا ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث میں نہیں ہے، آیتوں میں نہیں ہے. کوئی ایسی روایت ہوگی جس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بندے کو بڑا گمان تھا کہ میرے پاس توحید ہے. اللہ کہے گا میرے واسطے کیا لایا ہو؟ وہ کا توحید لایا. توحید کے معنی ہر میں اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اس مواہب کو فرشتے کہیں گے ذرا گھما کے لاؤ، جہنم کے اطراف گھما کے لاؤ. وہ گھمانے گئے، واسطے میں پیاس لگی، کہا پانی پلاؤ، بہت گرمی ہے. یہاں کیسی گرمی ہے؟ اپریل کی گرمی ہے، وہاں تو جہنم کی گرمی ہے. کیسی پیاس لگتی ہے؟ پانی مانگا. فرشتوں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے، پھوکٹ میں پانی نہیں ملتا. ہاں اب تم یہاں آ گئے ہو، یہاں پانی پھوکٹ میں نہیں ملتا. دنیا میں بہت پی لیے ہو، پیسہ دینا پڑتا، اور پیسہ یہاں ثواب کا سکہ چلتا ہے. کتنا میں ملے گا پانی ایک گلاس؟ کہا تمہاری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اس میں سے آدھا دے دو، ایک گلاس ملے گا. پیاس کی شدت، اس نے کہا منظور ہے، دے دو ایک گلاس. پیاس برداشت نہیں ہو رہی، آدھی تو باقی رہے گی میرے پاس نا، آدھی دے دو، آدھی لے لو اور پانی پلا دو. پانی پی کے اللہ کے پاس آئے، کہا میاں تم کیا حساب دیں گے؟ تم خالی پانی کا حساب دے دو. پانی ہو گیا. ایک گلاس پانی کے لیے زندگی کی آدھی نیکی دے دیا. کتنے گلاس پانی پیے ہو میرا حساب دے دو. دے سکتا کوئی؟ اس لیے جنت ہمارے عمل کا بدلہ نہیں، عمل کو بہانہ بنا کے، عمل کو سبب بنا کے اللہ نے عمل کے ذریعے سے اپنا فضل عطا فرمایا، اور فضل سے جنت ملے گی. جنت ہمارے بدلے میں، ہمارے زندگی بھر کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی. جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی ہم کو ہمارے عمل کے بدلے میں، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے. جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت بہت مہنگی ہے. آدھی زندگی کا سرمایہ لگانے کے بعد ایک گلاس پانی ملے گا. وہ بھی جنت ابھی اندر نہیں گیا، باہر کی بات کر رہا ہوں. میں یہ باہر کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اپنے عمل میں جنت آپ نہیں خرید سکتے. ہاں اللہ اس عمل کو سبب بنا کر، ریزن بنا کر، وجہ بنا کر فضل عطا فرمائے گا اور جنت میں جائے گا عمل کے ساتھ، عمل کے سبب. تو یاد رکھو بما کنتم تعملون کا ترجمہ کر رہا ہوں. تمہارے عمل کی وجہ سے تم داخل ہو گئے جنت میں، اس کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے بعد ان میں کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھی لوگ بولتے تھے، کل بھی ایک سوال آیا تھا عالمگیر میں، جنت میں تو کچھ کام دھندا ہوگا نہیں، کریں گے کیا مشورہ ہوگا، آخر کیا کریں گے؟ یہاں تو بتا رہے ہیں متقین بیٹھیں گے تکیہ لگا کے. متقین تکیہ سے ہے، تکیہ کو تیکا لگا کر بیٹھنے کو متقین کہتے ہیں. صاحب سرور جب کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اپنے وقت کو پاس کرنا چاہتے ہیں دوستوں کی محفل میں، تو ہر ایک کو تکیہ دیتے ہیں.
یہ زلیخا نے بلایا تھا مصر کی عورتوں کو یوسف کو دکھانے کے لیے، تو وہاں بھی قرآن نے کیا کہا سورہ یوسف میں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کو چھری دیا، تکیا دیا، پھل دے دیا، کاٹو کھاؤ مزے کرو. لیکن جب دیکھا یوسف کو تو انگلیاں کاٹ لیا، نگاہیں چمک گئی ان کی، اور کہا یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے. تو یہ مشغلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں بتا رہے ہیں متقین تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے. علی سرر مصفوفہ، علی سرر، یہ سرر جمع ہے سریر کی، سرائی بھی آتی ہے، مسہری کہہ لو، چھپر کھٹ کہہ لو، بڑا پلنگ کہہ لو، یہ سرر ہے. اور مصفوفہ، صف در صف لگائے ہوئے. دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو کیسے صف در صف لگے ہوئے ہیں، غالب بچھے ہوئے ہیں، تو یہ مصفوفہ صف در صف بچھے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے بڑی آنکھوں والیوں سے. زوجنا، نکاح اللہ خود کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جو داخل ہوگا وہ نکاح والا ہوگا، پھر سے اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زوجنا، اور ہم جوڑا لگائیں گے ان کا. بحور، حور کے معنی جن کی آنکھیں سفید ہوتی، اور عین تو آنکھوں کو بولتے ہیں. آنکھوں میں جب سفیدی غالب ہوتی ہے تو پتلی کا کالا پن اور نمایاں ہوتا. اگر پیلے پیلی آنکھیں ہیں، سفید نہیں ہے نا، تو کالے کا اتنا اثر نہیں ہوتا. آنکھیں بڑی اہم چیز ہے. آنکھوں پر مستقل کلام لکھا ہے قرآن کریم میں. ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے مولانا قمر الدین صاحب مسلم شریف، تو ایک شعر پڑھتے تھے، مسا برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باران ہے. ابر باران کیا ہے؟ آنسو. شفق کیا ہے؟ لال ڈورے جو ہوتے ہیں. اور سیاہی کیا ہے؟ پتلی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں عورتوں کے صفات کا ذکر کیا ہے، ان کی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہیں ان کا ذکر کیا ہے. سورہ صافات ہو، سورہ واقعہ ہو، سورہ رحمان ہو، جہاں بھی ملے گا آپ کو یہ تذکرہ ملے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، سفید آنکھوں والیوں سے ہم ان کا نکاح کریں گے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت کئی معنوں میں بڑی اہم. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. رہین کو یاد رکھو، رہن یاد ہے نا؟ رہن، آدمی قرضہ لیتا ہے، سونا رکھا دیتا. اب اس سونے کو چھڑانا ہے تو قرضہ ادا کرنا پڑے گا. آیت میں اللہ فرماتے ہیں جتنے انسان دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اس کے بدلے میں رہن رکھے ہوئے ہیں، چھڑانا پڑے گا آپ کو. اگر گناہ ہے تو آپ کا عمل گناہ والا آپ کو رہن رکھا دے گا، جہنم میں جانے کے لائق بنا دیا آپ نے اس کو. اب اس کو چھڑانا ہے جسے رہن پہ چھڑاتے ہیں لوگ. تو ہر انسان رہن رکھا ہوا ہے اپنے عمل کے بلبوتے پر. یہاں لفظ دیکھ دیا، کل امرئ بما کسب، کل امرئ بما کسب، ہر انسان جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے رہن پہ پڑا ہوا ہے. ایک نمازی نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ رہن پہ ہے. زکات نہیں دیتا، زکات نہ دینے کی بنا پر رہن پہ ہے. حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، رہن پہ ہے. اب اس کے چھٹکارے کی شکل کیا ہے؟ اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم. الحقنا الحاق سے بنا ہے. والد محترم بڑے نیک ہیں، بیٹا ایمان والا تو ہے مگر نیک نہیں ہے، کم نیک ہے. تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، چرچ نہیں پڑھتا، قرآن کم پڑھتا. مطلب یہ ہے باپ بہت نیک آدمی ہے لیکن بیٹا ایمان والا تو ہے لیکن نیکی میں کم ہے. اکٹھا کیسا کریں گے ان کو جنت میں؟ ایک صحابی نے حضور سے کہا قیامت کب آئے گی؟ کہا بہت نیکی کر لی ہے کیا؟ کہا نہیں، یہاں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو سکون آتا، اب قیامت کے بعد آپ
اعلیٰ مقام پر ہو جائیں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کو دیکھ کے بغیر سکون نہیں آتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور نساء کی بھی آیت نازل ہوئی ہے، اور حضور نے کہا والمرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو۔ کیسے ساتھ ہوگا؟ ہمارا مرتبہ نیچا اور آپ کا مرتبہ اونچا۔ یہ آیت اسی کے جواب میں آئی ہے۔ ہم ایمان میں مشترک ہے تو اکٹھا رکھ دیں گے، اور اوپر والے کو نیچے کی منزل میں نہیں لائیں گے، نیچے والے کو اوپر لے جا کے رکھ دیں گے، طفیل میں بٹھا دیں گے، مل لے حضرت سے مل لے۔ تو ہر آدمی حضور سے ملے گا، درجہ حضور کا نہیں رہے گا، اس کا درجہ تو نیچے رہے گا، لیکن حضور سے ملنا چاہے تو اجازت ہوگی۔ یہ الحقنا کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الحقنا میں اب کہیں کہ آپ کی ذریت کا لفظ ہے، بیٹا مل سکتا، پوتا مل سکتا، نواسا مل سکتا، یہاں تو حضور سے ملنا ہے۔ حضور بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، یہ بھی تو قرآن نے کہا ہے۔ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، تمہاری جان سے زیادہ تم پر نبی کا حق ہے، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ماں کیسے ہوں گی جب باپ نہیں ہوں گے؟ تو روحانی باپ مراد ہے یہاں۔ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا یہ کرم ہے کہ اگر آپ ایمان بچا کر مرتے وقت تک رہ گئے ایمان پر، تو اس ایمان کی وجہ سے ہم جوڑ دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، باپ نیک ہے، بیٹا کم نیک ہے، لیکن ایمان ہے تو اکٹھا کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ آدم کی اولاد آدم کے ساتھ ہوگی۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ گزرا ہے نا، دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر رہی تھی، خضر سے کہا دیوار سیدھی کرو، خزانہ گر جائے گا، دوسرے لوگ لے لیں گے، یہ 3 بچوں کا خزانہ ہے، اس کا باپ بہت نیک تھا، وکان ابوہما صالحا۔ یہ خزانہ جس آدمی کا ہے وہ بہت نیک تھا، لہذا وہ خزانہ اس نیک آدمی کا ہے، اس کی اولاد کو پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے خضر کو لگا دیا، دیوار سیدھی کرو، سورہ کہف موجود ہے۔ تو نیک آدمی کی اولاد کے لیے اتنا کنسیشن ہے کہ آپ کے مال کی، آپ کے جان کی حفاظت ہوگی، لیکن ایمان ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ نبی کی بھی اولاد ہے تو کام نہیں آئے گا۔ اس کا ذکر سورہ مریم میں کیا، اللہ نے 5 نبیوں کا نام لیا اور کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ 5 نبیوں کا نام لے کے بتایا، ان کی اولاد ناخلف پیدا ہوئی، خواہشات میں چلنے لگی، نمازوں کو ضائع کیا، جہنم کے لائق بن گئی۔ تو اولاد اگر نیک کی ہے، ایمان باقی ہے تو نیکی کام آئے۔ یہ سب باتیں اسی آیت میں دیکھ لو آپ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اتباع کیا، ان کی ذریت میں ایمان کے ساتھ الحقنا بہم، ہم ان کو لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، یعنی اوپر والے کو نیچے نہیں لائیں گے ورنہ کمی ہو گئی نا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان رہن میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے عمل چاہیے، اور اس میں سب سے قیمتی ایمان ہے، سب سے قیمتی ایمان ہے۔ کوئی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کی امداد کریں گے۔ یہاں امددنا کے معنی مدد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اضافہ کرنا مراد، مال میں اضافہ اور میووں میں اضافہ، گوشت میں اضافہ، جو ان کو اشتہا ہوگی مشتہا چیزوں میں اضافہ۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم لگاتار اضافہ کرتے رہیں گے فواکہ میں اور ایسے ایسے گوشت میں، مما یشتہون، جس کی انہیں اشتہا ہوگی۔ کون سے گوشت کی اشتہا ہے آپ کو؟ جیسے جنت میں تو پرندوں کا گوشت ہوگا، ہاں جنت میں پرندوں کا۔ سورہ واقعہ پارہ 27 اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مما یشتہون، پرندوں کے گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہوتا ہے۔ تمام گوشت میں سب سے جلدی ہضم ہونے والا پرندوں کا گوشت ہے۔ طب نبوی دیکھ لو، نبی کا فرمان ہے۔ جنت کی
مشتہات غذاؤں میں سے لحم طیر ہے، پرندوں کا گوشت ہے۔ ہاں پیشگی جو اللہ پیش کریں گے وہ مچھلی کے زائدے کا کباب ہوگا اور بیل کا کباب ہوگا۔ ہاں دونوں بخاری کی روایت ہیں۔ تو پیشگی جو آتی ہے نا کھانے سے پہلے وہ کباب ہوگا، زائدۃ کبید الحوت، مچھلی کے زائدے کا کباب اور بیل کا کباب ہوگا۔ لیکن عام طور سے پرندوں کا گوشت جس کی اشتہا ہوتی ہے وہاں ایک خاص طور سے دیا جائے گا۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو، کاسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ یتنازعون کے معنی آتے ہیں چھینم چھانی کرنا، چھیننا۔ یہ کمی کے واسطے نہیں، لذت کے واسطے۔ جیسے دوست باہم ایک دوسرے سے لیتے دیتے چھینتے ہیں، چھینم چھانی کرتے ہیں، یہ کمی کی بنا پر نہیں بلکہ تفریح تباہ کی وجہ سے یہ تنازعون ہے۔ وہاں چھینیں گے۔ کاسن جام، کاسن کے معنی بھرا ہوا جام۔ کاسن کی ایک صفت آئی ہے سورہ نبا میں، کاسن دہاتا، چھلکتا ہوا جام۔ جام کے بارے میں آتا ہے جام لبسوس بھی ہو، لبدوس بھی ہو، لبریز بھی ہو، بھرا بھی ہوا، چھلکتا ہوا ہو، تو اس جام کی تعریف آئی ہے کاسن دہاتا۔ یہاں اسی کو فرمایا ہے کاسن ایک ایسا پیالہ ہوگا لا لغو فیہا، اس میں کوئی لغو چیز نہیں ہوگی۔ یہ کیوں کہا؟ یہاں پی کے لوگ پڑے رہتے نا، پی کے بک بک کرتے نا، سر چکراتا، اس بات سے فرمایا لا لغو، اس میں کوئی لغو چیز نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور گناہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں کے پینے والے زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں اور نہ جانے کیسا کیسا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو تعصیم کی نفی ہے، لغو کی نفی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اللہ نے دونوں جگہ سورہ دہر میں وہ کہا، سورہ طور میں یہ کہا، ایسے ایسے غلمان ہوں گے جو زندگی بھر ہمیشہ غلمان ہی رہیں گے، مطلب ایسے بچے ہوں گے جو کبھی جوان اور بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ ولدان مخلدون سورہ دہر میں آیا، ہمیشہ وہ بچے ہوں گے۔ بچے کیسے معصوم نظر آتے ہیں، بچے معصوم نظر آتے ہیں، بھولے بھالے نظر آتے ہیں، تو جنت میں جو پیالہ لے کر پھرنے والے ہوں گے وہ ولدان مخلدون ہوں گے، ہمیشہ بچے رہیں گے۔ وہاں ولدان کہا ہے، اسی کو غلمان کہا، غلمان بھی بچے کو بولتے ہیں، غلمان چھوٹے بچے کو بولتے ہیں، غلام سے غلمان ہے، اور وہاں ولد سے ولدان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ یطوف، طواف کریں گے۔ چاہیے کیا؟ یطوف علیہم، ان پر طواف کریں گے، غلمان لہم، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کانہم، گویا کہ وہ، گویا پھر آئے دیکھیے، کانہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ، موتی، مکنون، چھپے ہوئے۔ اگر موتی چھپا ہوا نہ ہو، کھلا ہوا ہو تو دھول بیٹھتی رہتی، چمک کم ہو جاتی، اور مکنون کے معنی چھپا ہوا ہے، نکال کے چمکدار ہوتا ہے، گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے، تو یہ ایسے چمکدار موتی ہوں گے۔ یہاں کاننا کیوں آیا؟ موتی ہے نہیں، موتی نظر آئیں گے، ہے تو ملتا، تو ہر ایسی جگہ پر کاننا آتا ہے، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے، چمکتے ہوئے موتی ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا ان میں سے بعض کی طرف سوال کرتے ہوئے۔ کیا سوال کرے گا؟ میاں تم جنت میں کیسے آئے؟ تمہارا کیا مشغلہ تھا؟ اور کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ تم جنت میں کیسے آئے؟ یا تم کیسے آئے؟ تمہارا کون سا ذریعہ بنا؟ یہ ہے سوال اصل میں، اور یہ سوال جہنمیوں سے کریں گے، جہنم والے بھی، میاں تم کیسے آ گئے؟ تم تو بہت اچھے تھے نا، تم کیسے آ گئے؟ تم تو بہت اچھے تھے۔ سورہ مدثر میں جہنمیوں کا سوال کا ذکر ہے، میاں جہنم میں کیوں آئے؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں، غریب کو فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کا یقین نہیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف گپیں مارتے تھے، یہ پوری بحث وہاں ہے۔ تو جیسے وہاں سوال ہوگا جہنم میں کیوں آئے، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، مر گئے، یقین نہیں۔ ویسے یہاں بھی آپس میں سوال کریں گے، میاں
تمہارا کون سا کام پسند آیا اللہ کو؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں سوال کرتے کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے بال بچوں میں بہت ڈرتے تھے. مشفقین، اشفق، اشفاق کے معنی ڈرنے کی عادت ہے. اگر کوئی آدمی ڈر جائے، اشفق نہ ملا. جب قرآن کو پیش کیا اللہ نے پہاڑ پہ رکھ دوں تو پہاڑ ڈر گیا. وہاں کیا رہا ہے؟ اشفق نہ ملا، ڈر گیا اس سے آسمان، پہاڑ ڈر گیا اس سے. تو ڈر جانے کو اشفق نہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اہلنا مشفقین، ہم اپنے بال بچوں میں رہتے تھے تو ڈرتے تھے. جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسا بچیں گے، کیسے گھر کا ماحول صحیح ہوگا، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. ہم اپنے بال بچوں میں رہ کر بہت ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ احسان کیوں کہا؟ کیونکہ عمل کے بدلے جنت نہیں دیا. وہ احسان نہ ہوتا تو عمل کا بدلہ جنت نہیں ہوتی. یہ ہے فمنا، اللہ نے احسان کیا ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو بچا لیا ہے ایسے عذاب سے جو جھلسا دینے والا. سموم کے معنی گرم عذاب، آگ کا عذاب ہو، سورج کی شعاؤں کا عذاب ہو، دھوپ کا عذاب ہو، لو کا عذاب ہو. گرم گرم جو ہوا چلتی ہے نا اس کو سموم کہتے ہیں. باغ سموم اردو میں استعمال ہے. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ جملہ یاد رکھو. کیوں احسان کیا؟ آپ نے عمل کیا، اس عمل کو سبب بنایا اور اللہ نے آپ کو احسان کیا، جنت میں بھیج دیا. عمل نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو سبب بھی نہ ہوتا، احسان بھی نہ ہوتا. اللہ یہ احسان کس پر کرے گا؟ جو دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے گھر میں رہ کر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یہ سبب معلوم ہوا. فمن اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو بچا لیا لو کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعو، اس سے پہلے ہم اس کو پکارا کرتے تھے. انا کنا، بے شک ہم، من قبل، اس سے پہلے مطلب دنیا میں، ندعو، اس کو پکارا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ اللہم اجرنی من النار، ہم کو عذاب سے بچا لو. یہ پکارنا ابھی دعا میں پڑھا آپ نے. ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. نخشہ عذاب کا کیا؟ یہ پکارنا ہے. تو ہم دنیا میں اللہ کو پکارا کرتے تھے. انہو ہوا، بے شک وہ، بے شک وہ، انہو ہوا، ایک ہوا تاکید کے لیے اور ایک ہو ضمیر شان کے لیے. بے شک وہ، وہی البرو. البرو، البارو کے معنی میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام البارو بھی ہے. برو سے بارو بنائے، البارو سے البرو ہے. اور الرحیم بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. بے شک وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا اور بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. تو البارو، البرو مانے نیکی، لیس البر نیکی نہیں ہے. تو البرو کی نفی لیسا سے آ گئی. اگر کوئی نیکی والا ہے تو اس کو البار کہیں گے. جو کوئی اچھا سلوک کرتا ہو، بر، اس کو کہتے ہیں بر. ہمارے پاس اردو میں استعمال ہے، سلوک کے ساتھ بر استعمال ہوتا. تبرو، تبرو کے معنی احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، ان تبروهم. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا ہے تبرو کرنے سے اللہ نہیں روکتا. تو تبرو کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تبرو ہے. کسی سے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، کسی سے ان کے ساتھ انسانی سلوک کرنا بہتر ہے. تو یہاں البرو اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اچھا سلوک کیا کہ ہمارے اعمال جیسے کیسے تھے ان کو بنیاد بنا کر ہم پر احسان کر دیا اور ہم اندر آ گئے. یہ ان کا سبب ہے. انہ هو البر الرحیم. الحمدللہ اس رکوع میں 25 آیتیں ہیں، دیکھیے 28 آیتیں، اور یہ پورا مکمل ہو گیا.
پورا مکمل ہو گیا. 28 آیتوں کا یہ رکوع مکمل ہوا. اس صورت میں ابھی ایک رکوع اور باقی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پورا کریں گے. تھوڑا سا پروگرام میں ہم تبدیلی چاہ رہے تھے، کیونکہ جمعے کے دن ٹائم نہیں مل رہا ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا. پورا جمعے کا دن کام زیادہ ہے، وقت کم پڑ جا رہا، وقت ہی نہیں مل پاتا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام بجائے جمعہ کے ہفتے کو عشاء کے بعد ہو. پروگرام کمیٹی سے طے کیا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پریشانی ہے، کچھ تکلیف ہے، بجائے جمعہ کے یہ پروگرام ہفتے کو ہوگا، کل نہیں، اگلے ہفتے. کل نہیں ہوگا، آج تو ہو گیا نا، تو اگلے جمعے کے بجائے اگلے ہفتے کو ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوگا، مغرب بعد نہیں ہوگا، ظہر بعد نہیں ہوگا، عشاء بعد ہی ہوگا، لیکن بجائے جمعہ کے ہفتے کو ہوگا. اس سے کیا ہوگا، ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے گا. جمعے میں بہت زیادہ مصروفیت آتی ہے، کام تو نہیں ہوگا. اور بھی ایک وجہ ہے جس کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے جو ڈاکٹر صاحب فرزند ہیں، عثمانیہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان کی ڈیوٹی نائٹ کی رہتی ہے جمعے کے دن. ہفتے کو گھر پہ رہتے ہیں وہ ان کی والدہ کے ساتھ، تو ان کو ایک ساتھی مل جاتا. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو تنہائی کا درد محسوس ہو. یہ بھی ایک وجہ ہے. تو کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، تو آپ کی بہتر خدمت کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. مطالعے کا بھی موقع ملتا ہے. تو آپ لوگ اس پر تیار ہیں یا کچھ مشکل ہے؟ جواب دیجیے. یہ مشورے کا موضوع نہیں ہے، مشورے کا موضوع نہیں ہے. خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑا قربانی پیش کریں. ایک خواتین کے لیے اپنی قربانی پیش کریں. تو انشاءاللہ ہفتے سے رکھیں گے. کل یہ رکھ دیں گے پھر ہفتہ آپ اکیلے آئیں گے، پھر ہم دونوں رہیں گے. پھر بھائی آپ لوگ آئیں گے، یہ جذبہ باقی رکھنے کے لیے نافذ کرنا ضروری ہے، نہیں تو جذبہ چلا جاتا. حضور نے کہا ہے ذوق غیبت تزدد حبا، ناغے سے ملاقات کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو. اگر مسلسل کر دیں گے تو یہ محبت کم ہو جائے گی. جی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، ہاں بجائے جمعے کے ہفتے کو پروگرام ہوگا اور عشاء کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ. پرندوں کا دوست بولے تو کون سے پرندے ہیں نام؟ لام طیرین، طیر کہا گیا، طیرین تنوین کے ساتھ ہے. جب بھی تنوین کہیں قرآن میں آئے گی تو تعمیم کے ساتھ آئے گی. تنوین برائے تعمیم، ہر پرندہ مراد ہے جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو. حلال پرندے پورے مراد. آپ کے جو بولے ملفی لوگ پوچھیں گے جنت میں اس عمل کی وجہ سے گئے تو جنتیوں کو اپنا عمل معلوم ہو جائے گا جس کی وجہ سے جنت میں گئے. فضل من اللہ، تو یہی معلوم ہو گیا، یہی معلوم ہو گیا. جب تک اللہ کا احسان نہ ہو کوئی نہیں جائے. کسی کو ہم فضل کہہ چکے ہیں، جو حدیث میں آیا ہے فضل، یہاں وہی لفظ من آیا. من نہ یکن مانے احسان کرنا، مگر احسان اس پر ہوگا جو حقدار ہوگا، اور اس کے لیے کم سے کم درجے میں ایمان ہونا چاہیے، کم سے کم درجے میں. جی حالات حاضرہ میں تو آپ اچھا دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، وہی سب دیکھ کے ہم ہی بولیں گے. اس کو فائدہ کیا؟ وہ کتاب تو کامن ہے، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے. قرآن سب کے پاس نہیں ہے، اس لیے قرآن کھولتا ہوں میں. قرآن بھی سب کے پاس ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ بھائی جو سب پڑھ لے رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ کے لیے احکامات ہیں کہ امن کی دعا کرو، اللہ مظلوم پر مدد کرو. جتنے بھی مظلوم ہیں، بے قصور مارے جا رہے ہیں بیچارے، جن کی جان بغیر کسی غلطی کے لیے جا رہی ہے، ان پر اللہ سے رحم کی بھیک مانگو. یہ آپ کے لیے عمل بہتر ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم.
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا تنفع ذا الجد منك الجد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.